اعلیٰ برسیں نماز وہ موضوع ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میں ایک زمانے سے اس کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح نماز میری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو جائے۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ عمومی طور پہ واضح ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن بار بار اساتذہ نے یہ سمجھایا ہے کہ نماز جو ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا بہترین طریقہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں میری پوری کوشش کے باوجود آج تک میں اس بات کو صحیح سے پکڑ نہ سکا، کہتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس رسی کو مضبوطی تھام پایا، ابھی بھی شاید میں اللہ تعالیٰ سے صحیح سے اپنا معاملہ پیش نہیں کر سکا یا بات چیت نہیں کر سکا۔ تو میری جستجو ہوتی ہے کہ کسی نہ کوئی استاد مجھے یہ سمجھائے کہ کس طرح نماز کو زیادہ فائدہ مند میں اپنے لیے بنا سکوں۔ زبیر صاحب میرے استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، محترم بھی ہیں، ہمیشہ میرے لیے وقت نکالتے ہیں، آج بھی زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو زبیر بھائی، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ بجائے سے کہ میں اپنی باتوں میں وقت ضائع کروں گا، میں چاہوں گا کہ آپ بسم اللہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیصل صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ کوئی کسی کا استاد نہیں ہے جی، ہم سب طالب علم ہیں، میں کوئی استاد نہیں ہوں، میں آپ سے سیکھتا ہوں، آپ مجھ سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، ہم سب یہاں پر اس دنیا میں آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی مدد سے اور ایک دوسرے سے ہی کچھ نہ کچھ باتیں سیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے اور میں ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارا وہ جو پچھلا پروگرام ہے اس کو کافی اپریشیٹ کیا اور اس کے اندر اپنے سوالات بھی بھیجے، اس کے اندر ہمارے ساتھ وہ لائیو کنیکٹڈ بھی رہے، اور پھر بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ جی اب اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے ہم کافی منتظر ہیں، تو سب سے پہلے ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہم نے پچھلے جو پارٹ تھا فیصل بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں دو باتیں مینلی ڈسکس کی تھیں۔ ایک تو ہم نے نماز کی تاریخ بیان کی تھی کہ نماز کی ہسٹری کیا ہے اور وہ سارے پیغمبروں کو ملی ہے۔ دوسری بات ہم نے نماز کے مقاصد بیان کیے تھے یا اس کی امپورٹنس بیان کی تھی، اور اس کے اندر میں نے قرآن مجید کے ریفرنس لے کر بتایا تھا کہ نماز کی کیا کیا اہمیت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ نماز ہر یعنی زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوق ہیں سب اپنی اپنی لحاظ سے نماز یا تسبیح ادا کرتے رہتے ہیں، یہ ہم نے بات کی تھی۔ آج کا میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز ہے اس کے اندر ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کے اندر دو پارٹس ہیں۔ اگر میں پڑھنے والے الفاظ کو اذکار کہہ دوں تو نماز کے جو اذکار ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ اذکار ہیں جو کمپلسری ہیں، جو آپ کو لازمی پڑھنے ہیں، ایک وہ اذکار ہیں جو آپ کے اوپر چھوڑ دیے گئے ہیں، آپ کے لحاظ سے آپ کو جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، آپ کو اس پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو نماز کو یوں سمجھ لیجئے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، ایک اذکار جو کمپلسری ہیں اور ایک جو اذکار ہیں وہ آپ اسے ریکمینڈڈ کہہ لیں یا اسے آپ ڈیپینڈنگ آن دی انڈیویجول پرسن کہہ لیں، اس طرح سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے پہلے جانے سے پہلے ذرا اپنے ناظرین کو بھی یہ بتا جی آپ بتائیں۔ بات کی اس سے بالکل ریلیونٹ جو ہے وہ ایک سوال ہے، تو میرے خیال سے اس کا جواب ہاتھ کے ہاتھ ہی ہو جائے گا۔ وہ یہ سوال ہے کہ نماز کا طریقہ اگر قرآن میں آ جاتا تو بہت آسانی ہو جاتی، سب فرقے والے انتہائی موقع بتاتے ہیں احادیث میں، پلیز جواب دے دیجیے۔ نماز کا طریقہ اگر قرآن میں آ جاتا تو بہت آسانی ہو جاتی۔ میں آپ کو ایک پہلے بات سمجھا دوں، لاسٹ والی چیز میں ہم نے بات کی تھی۔ دیکھیں ابھی اس کی اگزامپل یوں سمجھ لیجئے، ہم نے لاسٹ والا جو پروگرام تھا اس میں نماز کی تاریخ بیان کی تھی، ٹھیک ہے، اور نماز کی تاریخ میں ہم نے یہ قرآن مجید سے ثابت کیا تھا، کسی اسکالر کی باتوں سے ثابت نہیں کیا تھا، قرآن مجید سے ثابت کیا تھا کہ جو نماز ہے وہ تمام انبیاء کو دی گئی ہے۔ ہم نے یہ بھی قرآن مجید کے اندر اشارے موجود ہیں کہ نماز ہر نبی کو جو دی گئی ہے اس کے مینلی پوسچرز بھی وہی تھے، رکوع اور سجود کی بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اشارتاً قرآن مجید میں بتایا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نماز جو ہے تمام پیغمبر، ان کی امتوں کو اور ان کے جتنے بھی ماننے والے ہیں سب کو دی گئی تھی، صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی ہے۔ تو اب آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ قرآن مجید اگر پہلی دفعہ نماز کا ذکر کر رہا ہوتا تو قرآن مجید
پوری وضاحت کے ساتھ اس کے اوقات بھی بیان کرتا, پوری وضاحت کے ساتھ اس کے جو ہے وہ طریقہ کار کو بھی بیان کرتا, سب کچھ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ نماز پہلے سے چلی آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور ذکر کر کے آگے بڑھ گئے. جیسے ابھی ہم نے پچھلا پروگرام جب کیا تھا تو آج کے پروگرام کا اگر ویور ایک کنیکٹ ہوگا میرے ساتھ اور وہ ویور مجھے کہے کہ زبیر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں تاریخ میں, زبیر صاحب بتا تو نہیں رہے تاریخ میں. بھائی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے, اس لیے نہیں بتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ قرآن مجید اسلام کی پہلی کتاب نہیں ہے, قرآن مجید اسلام کی آخری کتاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو چیزیں گزری ہیں ان کے اندر کوئی چیز اگر کنٹینیویشن میں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر صرف کرے گا, اللہ تعالیٰ ذکر کر کے آگے بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حج کے سارے مناسک بیان نہیں کیے, اللہ تعالیٰ نے عمرے کے سارے مناسک بیان نہیں کیے. تو کیا ہوتا تھا کہ حج اور عمرہ چلا آ رہا تھا, پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ قریش کے جو لوگ ہیں وہ حج اور عمرے میں جو جو چیزیں غلط انہوں نے ڈال دی تھیں, جو جو چیزیں بدعت کے طور پر ڈال دی تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان سے اس کی وضاحت فرمائی اور بدعت کو مائنس کیا اور جو غلط چیزیں تھیں ان کو نکالا اور جو چیزیں ایڈ کرنی تھی وہ ایڈ کی. تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حج کا بھی طریقہ مل جاتا ہے, عمرے کا بھی مل جاتا ہے, سملرلی ہمیں نماز کا بھی مل جاتا ہے. نماز قرآن مجید میں اگر پہلی دفعہ آئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ساری کی ساری نماز ضرور بیان کرتا. جیسا کہ وضو کا طریقہ وضاحت سے بیان کیا گیا کیونکہ پہلی بار تھا. بالکل صحیح, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں ہیں. وضو کا بھی طریقہ کار جو ہے نا وہ ایکچولی کیا تھا کہ بڑا سا شارٹ سا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 4 اسٹیپس ہیں. ہاتھ دھونا ہے, منہ دھونا ہے, مسا کرنا ہے اور پاؤں دھونے یا پاؤں کا مسا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کر دیا. لیکن اب آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیروں کو دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ڈیٹیل سے وضو کو سمجھایا ہے ہمیں. تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن مجید ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے. نمبر 1, نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. نمبر 2, نماز کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ آپ کو نماز کے اندر جو ہے رکوع اور سجود کرنے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ نماز میں نے سب کے اوپر فرض کی تھی اور غیر جاندار پہ بھی فرض کی تھی اور جانداروں پہ بھی فرض کی تھی اور سب پہ فرض کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسک پیرامیٹر دے دیے. اور یاد رکھ لیجئے ایک ہوتا ہے پالیسی اسٹیٹمنٹ اور ایک ہوتا ہے پھر اس کی ڈیٹیل امپلیمنٹیشن. تو جب آپ کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایس آر او آتا ہے نا, پالیسی امپلیمنٹیشن کا ایس آر او آتا ہے, ایس آر او 1 لائنر ہوتا ہے یا 2 لائنر ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں نیچے ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جاتی ہے. تو یہ ہے اس کا اصل مسئلہ. اچھا اب میں آتا ہوں ذرا اپنے جواب کے ساتھ ہماری بحث میں آتے رہیں گے. جی فرمائیے, بسم اللہ کیجیے. جی میں اب ذرا اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے نماز کے اذکار پہ جانے سے پہلے ذرا نماز کے جو ڈیفرنٹ پوسچرز ہیں ان کو ٹیکنیکل ٹرم میں کیا کہا جاتا ہے پہلے وہ ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں نماز میں جو ہم ہاتھ اس طرح سے اٹھاتے ہیں اور نماز کی ابتدا کرتے ہیں اس کو رفع یدین کہا جاتا ہے. رفع یدین کا مطلب, رفع کہتے ہیں بلند کرنے کو اور یدین ان دونوں ہاتھوں کو کہتے ہیں. تو رفع یدین کا مطلب ہے ہاتھوں کو بلند کرنا. یہ ایک پہلا سٹیپ ہو گیا. اس کے بعد ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر, اس کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. تو یہ ناظرین کو ذرا سمجھ لیں پہلے کہ کیونکہ آگے جب میں گفتگو اپنی کروں گا تو میں یہ ورڈز ہی بولوں گا, قیام بولوں گا اس طرح سے. تو ایک قیام کہتے ہیں. قیام کے بعد جب ہم 90 ڈگری پر جھکتے ہیں, اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور جھک جاتے ہیں, اس کو رکوع کہتے ہیں, رکوع میں جانا. اب رکوع سے جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں, رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے, رکوع کے لیے اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں, قوما. ٹھیک ہے. قوما کے بعد جب آپ نیچے زمین میں جا کر اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین پر رکھ دیتے ہیں اس کو سجدہ کہتے ہیں. جب آپ ایک سجدے سے اٹھتے ہیں اور ایک سجدے سے اٹھ کر بیچ میں جب بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں. یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں, دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اسی طرح پھر دوسری رکعت ہوتی ہے, تیسری رکعت جو بھی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جب آپ سلام پھیرنے کے لیے یا دوسری رکعت میں 2 سجدوں کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں, 2 سجدوں کے بعد بیٹھتے ہیں اگر آپ دوسری رکعت میں, یا سلام پھیرنے کے لیے 2 سجدوں کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ کہتے ہیں. قاف عین دال اور ہے, قاف عین دال ہے, قاعدہ.
تو ہمارے پاس، اور اس کے بعد آخر میں آپ جب اس طرف رائٹ پر اور لیفٹ پر منہ پھیرتے ہیں اسے سلام کرنا کہتے ہیں. تو اصل میں نماز کے اندر کیا کیا ہوا؟ رفع یدین پہلا، پھر قیام، پھر رکوع، پھر قوما، پھر ایک سجدہ، پھر جلسہ، پھر دوسرا سجدہ، اور دوسرے سجدے کے بعد پھر اسی طرح سے دوسری رکعت کمپلیٹ ہوگی. پھر آپ بیٹھیں گے سلام پھیرنے کے لیے تو وہ ہوگا قاعدہ، اور قاعدہ کے بعد آپ 2 سلام پھیریں گے. یہ ہیں نماز کے یوں کہہ لیجئے کہ اعمال ہیں، نماز کے عمل ہیں، جس میں ہم مختلف طریقوں سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جھکتے ہیں، یہ سارے اعمال ہیں. اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان اعمال میں اذکار کیا کیا ہیں. جو میں نے لفظ اذکار کا استعمال، آپ یہاں پہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں پہلے پوچھ لیجئے آپ. نہیں بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سے سوالات ہیں، میں چاہ رہا ہوں کیونکہ ہوگا کہ ابھی کریں گے تو ڈیفلیکٹ کریں گے، وہ باتوں میں آ جائیں گے، نہیں آئے گا تو ہم اس کو اٹھا لیں گے. اچھا ٹھیک ہے اوکے. تو اب یہ ہے کہ نماز کے اذکار میں دیکھیں جو کمپلسری اذکار ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر، اس کے علاوہ سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کے علاوہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کمپلسری اذکار ہیں، کمپلسری 100%، اس کو نہیں آپ چھوڑ سکتے. آپ نماز کے لیے رفع یدین کرتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں. پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھتے ہیں. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں. پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھتے ہیں. اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی یہ والے جو اذکار ہیں، ذکر کی جمع اذکار ہے، یہ اذکار کمپلسری ہیں. اللہ اکبر کہنا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. ٹھیک ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں انڈیویجول. اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے اذکار ہیں کمپلسری. اب آتے ہیں ہم نماز کے اندر جاتے ہیں. یہاں پر کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہم نماز کے اندر جاتے ہیں تو جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کر لیتے ہیں، جب ہم قیام کرتے ہیں تو قیام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ملتی ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے قیام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے. جی آپ بولیں. آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ملی، لیکن جن چیزوں کو بھی آپ نے لازم کہا ہے وہ لازم پھر کس روایت سے ہوئی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. آپ نے اچھا کیا بلکہ پوچھ لیا تاکہ یہ کنفیوژن کلیئر ہو جائے. ہو سکتا ہے میں نے اس کو صحیح طرح ڈیفائن نہ کیا. میں کہہ رہا ہوں ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملی ہیں، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے. لیکن اللہ اکبر کہنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ایک ہی طرح سے بتایا، ایک ہی طرح سکھایا، اور سارے صحابہ اس کو ایز اٹ از کرتے تھے. اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. لیکن جب یہ تقریباً جو ہے مطلب اس پہ کوئی آپشن ہی نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ تو سب کو کرنا ہے، ایز اٹ از کرنا ہے. لیکن اب جب ہم نماز کے اندر دعاؤں کی بات کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ کوئی دعا پڑھی، کسی موقع پہ کوئی دوسری دعا پڑھی، کسی پہ کوئی تیسری دعا پڑھی، اور صحابہ نے بھی کبھی کچھ پڑھا کبھی کچھ پڑھا. تو اس کا مطلب وہ ملا تو نبی سے ہی ہے. لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عمر اور ابو بکر بالکل ایک جیسی دعا پڑھیں گے. نو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذوق کے اوپر یہ بات چھوڑ دی ہیں. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اذکار میں نے بتایا یہ تو کمپلسری ہیں. اللہ اکبر کہیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، یہ کمپلسری ہیں. باقی کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہمیں جب ملتی ہیں، جب ہم نبی کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری دعائیں، بہت سارے اذکار کے یعنی ملٹیپل آلٹرنیٹیو ملتے ہیں. تو وہ ملٹیپل آلٹرنیٹیو میں سے آپ جو چاہیں اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اوکے ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ. اچھا اوکے جناب. اب ہم آتے ہیں، جب آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرتے ہیں، یعنی جب آپ اللہ اکبر کہہ کر قیام میں آ جاتے ہیں، تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے عام طور پر ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک. یہ ثنا پڑھتے ہیں. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی طریقہ ہے.
لیکن یہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ثنا پڑھنے کے جو الفاظ میں استعمال کرتا ہوں یا آپ استعمال کرتے ہیں، یہ الفاظ ایز اٹ از استعمال کرنا کمپلسری نہیں ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اللہ کی صفات کو بیان کرتے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے. لیکن وہ بہت سارے الفاظ میں کرتے تھے، بہت ساری دعائیں کرتے تھے، بہت ساری حمد کرتے تھے، مختلف کرتے تھے. صحابہ کرام اپنی دعائیں کرتے تھے، وہ اپنی طرح سے حمد بیان کرتے تھے. یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ اپنے طور پر ٹھیک ہے. حمد بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو اس وجہ سے اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آتے ہیں ثنا کے یا جو جس کو ہم پڑھتے ہیں، وہ چونکہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں. اب ذرا جو میں بات بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا. ہو سکتا ہے کہ میرے جو ناظرین ہیں ان کو بات سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو، لیکن اس کو اگر آپ لاجیکلی سمجھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثنا کی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، اس میں جو دعائیں یا جو حمد بیان کی ہے وہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، اور وہ صحابہ کرام نے اپنے طریقے سے الفاظ بیان کیے، کسی اور نے اپنے طریقے سے بیان کیے. تو اس لیے ہمارے کچھ اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ وہ چونکہ اہل عرب تھے، عربی جانتے تھے، تو وہ عربی میں اپنی اپنی حاجت بیان کرتے تھے. یعنی ایک شخص نے عربی میں کچھ بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی، اپنے طور پر اس نے دعائیں مانگی. فیصل صاحب آپ میرے ساتھ ہیں اس وقت؟ مجھے آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے، مگر اچھا. آپ کی ویڈیو بالکل وہ فریز ہو گئی ہے ویڈیو، اس لیے آپ کنٹینیو کیجئے، میکسیمم واپس آتا ہوں، آپ کنٹینیو کیجئے. اچھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حمد کے جو الفاظ ہیں وہ چونکہ مختلف قسم کے ملتے ہیں اور وہ قرآن کی آیات نہیں ہیں، تو ہمارے کچھ اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ذوق پر اور امت کی حاجت پر چھوڑ دیا ہے. میری جو حاجت ہوگی وہ میں اللہ سے مانگوں گا، میں دعا کروں گا، میری دعا یقیناً مختلف ہوگی آپ کی دعا سے اور کسی اور کی دعا سے، اور میں اللہ کی حمد بیان کروں گا. تو ہمارے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ اس میں اپنی الفاظ اور اپنی لینگویج اور اپنی زبان میں یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، کیونکہ اس میں چونکہ وہ تو اہل عرب تھے تو آپ کو دعائیں عربی میں مل رہی ہیں، لیکن وہ دعائیں الگ الگ ہیں، وہ ہر کوئی اپنی دعا کر رہا ہے. اس کے بعد اب ایک اور کمپلسری چیز ہے، یہ اذکار میں نے اس لیے نہیں ڈالی. جی آپ بتائیں. آپ نے کہا دعا، لیکن یہ ثنا ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے جو پڑھ رہے ہیں وہ تو اللہ کی تعریف ہے. جی آپ بولیں. اس میں دعا کا عنصر تو ابھی دعا تو شاید تھوڑا آگے جا کے ہماری آپ کی پہلی جو گفتگو ماضی میں ہوئی ہے، پہلے اللہ کی تعریف ہوتی ہے پھر مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے چیزیں. تو یہ اس کو ثنا ہی ہونا چاہیے یا یہ کھلی دعا بات چیت بھی ہو سکتی ہے؟ جی میں آپ نے یہ بھی اچھا سوال پوچھا ہے. آپ اپنے ناظرین کے ریکارڈ کے لیے میں بتا دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 744، ٹھیک ہے، یہ میں نے بتا دیا، ریکارڈ پر آ گیا ہے ابھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے پہلے، جسے ہم ثنا کہتے ہیں، اس روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ، اچھا تکبیر تحریمہ اسی کو کہتے ہیں جو شروع والی جو تکبیر ہوتی ہے نا جس میں ہم رفع یدین کرتے ہیں، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرات شروع کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش کھڑے رہتے تھے. تو میں نے عرض کیا، نماز کے بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ جب تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش کھڑے رہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں. اب ایک پوری عربی میں دعا ہے، میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. وہ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو مجھے میرے گناہوں سے اس طرح دور کر دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے. اے اللہ، تو مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہو جاتا ہے. اے اللہ، تو میرے گناہوں کو پانی اور برف اور اولوں سے دھو لے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا ہے. اب آپ بتائیے کیا یہ دعا نہیں ہے؟ بے شک ہے دعا ہے. تو میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب دیکھیں یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس سے کیا پتا چلا کہ اگر وہ نہ پوچھتے تو آپ نہ بتاتے, یہی مطلب ہوا نا. اس سے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو کچھ پڑھا جانا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر چھوڑ دیا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چیز نبی سے نہیں ملی اور وہ نبی سے ملی, ایسا نہیں, سب کچھ نبی سے ملا ہے, لیکن کچھ چیزیں نبی نے امت پر چھوڑ دی ہے. نبی نے اپنے طور پر دعا مانگی, حضرت ابو ہریرہ اپنے طور پر مانگ لیں, حضرت عمر اپنے طور پر مانگ لیں, ابو ہریرہ کو یہ الفاظ اچھے لگیں تو انہی الفاظ میں مانگ لیں, اگر ابو ہریرہ کچھ اور مانگنا چاہیں تو کچھ اور مانگ لیں. میں اس کا آگے ایک وضاحت بھی کروں گا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہ پڑھا کرو, تو ایک صحابی نے اس سے زائد کچھ پڑھ دیا, اس سے آگے بھی کچھ پڑھ دیا, تو آپ نے ان کی تحسین فرمائی. یہ میں آگے بتاؤں گا. ابھی آپ اس وقت ہیں میرے ساتھ یا نہیں؟ آپ جی کے ساتھ ہوں. میں تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہوں اور یوں ہو رہا ہوں کامنٹس ان لوگوں کو کہ جن کو میں ایکچولی جانتا ہوں. یہ فالتو لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, اور میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں ان کو سب بلاک کر دوں, لیکن میں آنے دے رہا ہوں تاکہ اگر اجازت دیں میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ تو ہو رہا ہوں, لیکن اپنی تھاٹ مت توڑی گا پٹ لینے دی. جی کلاسز سے ہمارے یار دوست ہیں, آپ بھی زبیر جانتے ہیں, تو یہ کہنا کہ واٹ اتھارٹی ہی ہیز ٹو ٹاک اباؤٹ شریعت, ہم نہ شریعت کی بات کر رہے ہیں, ہم نہ کچھ کر رہے ہیں. ہم دو معصوم سے لوگ, دونوں طالب علم ہیں, اور ہم اپنی طور زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کو کسی سے اتفاق نہیں ہے تو کنارہ کر لیجئے, لیکن وہ لوگ جو بیٹھ کے صرف دوسروں پہ تہمت لگاتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, وہ جعلی اکاؤنٹس تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. لیکن وہ لوگ جنہیں میں جانتا ہوں, جو میرے دوست ہیں, جن کی میں عزت کرتا ہوں, جب وہ اس چکر میں آ جائیں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. فرحان دورانی صاحب, آپ بھی میرے دوست ہیں, یار ہیں, آپ نے کوئی 50 کامنٹ مار دیے ہیں ادھر. یار اگر آپ کو اپنی والدہ کی سکھائے ہوئے طریقے سے نماز پڑھنی ہے ضرور پڑھیے. کس ظالم نے آپ کو روکا ہے؟ میں نے ابتدائیے میں یہی عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری نماز بہتر ہو جائے. زبیر صاحب کو میں اپنا استاد مانتا ہوں, چاہے وہ ایکسٹریمسٹ ہیں, چاہے کچھ بھی ہیں, میں ان کو استاد مانتا ہوں, میں ان کو بھائی مانتا ہوں, اور ان سے زندگی میں اپنے معاملات میں تصحیح کرواتا ہوں. وہ کر رہے ہیں, بھائی آپ کو نہیں پسند کنارہ کر لیجئے. لیکن یہ جو دہشت گردی ہے ہمارے دلوں میں کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم نے زبردستی وہاں گھس کے بدتمیزی کرنی ہے, یہ کب نکالو گے یار تم لوگ؟ تو میری آپ سب سے گزارش ہے, پہلے کامنٹس لوں گا, سوال لوں گا. میں نے اپنی اسکرین سے کامنٹس ہٹا دیے, زبیر صاحب آ دیجیے, ورنہ فضول میں ہم کام سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. یہ صرف شیطان ہمیں بہکا رہا ہے, تو ہمیں شیطان سے بچنا ہے. دروازہ بند, میں کامنٹس دیکھ ہی نہیں رہا, میں نے سائڈ. آپ بسم اللہ کیجئے. میرا اور آپ کا شو ہے, اس سے اپنی تصحیح کر کچھ حاصل کرنا ہے, نہیں کرنی خود کر لیجئے, ہمیں ہمارے حال بدحال خوشحال دیجئے. زبیر صاحب I'm sorry, please continue. اچھا جی, میں نے ابھی اپنے ویورز کے لیے ایک وہ دیا, ریفرنس دیا. اب میں ایک اور ریفرنس دے دیتا ہوں اس کو. اب میں یہ ہے, ہمارے ویورز دیکھنا چاہیں تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 1812. اس میں ایک بڑی طویل دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے تھے. بہت طویل دعا ہے, اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں اس پوری دعا کا ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں, ورنہ ویورز جو ہے وہ اس مسلم کی اس روایت میں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں, جیسے آپ چاہیں. کنٹینیو کیجئے سر, ادھر نہیں, ہم نماز پہ ہی رہتے, کیونکہ جس کسی خواہش ہوگی تو وہ اس کو تلاش کر لے گا. میں نے نکال لی ہے 1812 کہی نا آپ نے؟ جی 1812. جی صحیح مسلم 1812 کا آپ گوگل کریں تو یہ مل جاتی ہے. میں آپ آگے چلیے, میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اس کو. بس ٹھیک ہے, تو میں اچھا یہ صرف ایک ہی نہیں ہے, پھر یہ میں نے آپ کو سوری معذرت
जी میں ایک اور بات, تو یہ جس ہم ثنا کی بات کر رہے ہیں, آپ نے یہ فرمایا, میں لوگوں کی وضاحت کے لیے کر رہا ہوں کہ اس کا ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ عربی ان اصحابہ کی زبان تھی تو ہمیں عربی میں ملی. آپ نے کی بات کرنی ہے, یہ نماز سے پہلے ایک موقع ہے کہ کر لیجئے, کریکٹ؟ ایگزیکٹلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور جو ثنا ہم پڑھتے ہیں نا, جو عربی میں سبحانک اللہم و بحمدک, وہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں اور سے آ گئے, وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت. اور اس میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پڑھا ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہیں, کسی اور کے نہیں ہیں. تو مطلب کوئی مجھے غلط نہ سمجھے کہ میں یہ بتا رہا ہوں. میں بتانا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ویرائٹی ہے, ویرائٹی آف روایات اویلیبل ہیں, جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کبھی اللہ کی صرف حمد بیان کرتے تھے, ثنا بیان کرتے تھے, کبھی کبھار حمد اور ثنا کے ساتھ دعا بھی کرتے تھے, کبھی بالخصوص دعا کرتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مختلف روایات سے ہمیں ملتا ہے. جی اچھا, میں کیا کہنے لگا تھا یہاں پہ, ثنا کی بات ہوئی, میرے ذہن میں بات آئی اور نکل گئی, سوری, واپس آئے گی تو میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. یہاں پہ کچھ میں کسی کو کچھ کہنا ہاں سوری, دیکھیں میری یہ ہے کہ بچپن ہمارے والدین, ہمارے جو مولانا حضرات ہوتے ہیں, ہمیں نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں. اس کی وجہ ہوتی ہے 12-14 سال کا بچہ ہے یا 10-12 سال کا بچہ, آپ اس کو نماز پڑھائیں تو آپ اس کے لیے زندگی کمپلیکیٹ نہیں کریں گے. آپ سبحان رب العظیم, سبحان رب الاعلیٰ پڑھ لینا, سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک, یہ ثنا کر لینا. اور یہ تاکہ نماز میں اگر آپ نے بچے کو اس کام پہ ڈال دیا کہ تم ایک کی دعا کر لو تو وہ تو گیا. تو یہ ابتدا میں یہ چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ اس کی نماز بن جائے. لیکن جب آپ ایک عمر میں آ جائیں تو آپ پہ لازم ہے کہ تھوڑا سا کر کے اس میں بہتری لے آئیے. میں بتانا چاہتا کہ آج کی کوشش وہ ہے, اور یہ میری کوئی کوشش ہے, خالد ظہیر کوشش کی ہے نہیں, میری اس رسی کو تھام لو تو سب صحیح ہو جائے. بھائی یہ تو سارے زندگی, تو اس پہ میں محنت نہیں کروں گا تو پھر میں کیا کروں گا. تو اس پہ محنت لازم ہے. زبیر صاحب آپ کنٹینیو کیجئے. جی میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ زبیر صاحب آپ ہیں, چلے گئے آپ آگے. جی کنٹینیو کیجئے زبیر صاحب. جی 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 ٹھیک ہے. جی بسم اللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اب ہمارے ویورز کو بات سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پہلے بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے, جو مختلف روایات میں ہمیں مل جاتی ہیں, جن میں سے ایک وہ ثنا بھی ہے جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن ایسی بہت ساری دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے, الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک. یہ آپ نے کوئی کنورسیشن ڈالی ہے؟ نہیں سر, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آپ اپنا آپ بول دیں. انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں آپ کو انٹرپٹ نہ کروں, میں وہ دکھا رہا ہوں, آپ بولیے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ویورز اگر چاہیں گے تو میں پوری ایک لسٹ دے دوں گا کہ کہاں کہاں حدیث کی کون کون سی نمبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی دعائیں ہیں. اگر آپ وہی دعائیں یاد کر کے وہی آپ نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو فبیا وہی پڑھ لیجئے. میں یہ آپ کو روک تھوڑی رہا ہوں کہ آپ کو آپ کی والدہ نے جو سکھایا ہے وہ نہ پڑھیں, آپ پڑھیں. میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے ویرائٹی آف دعاز, ویرائٹی آف تسبیحات, ویرائٹی آف حمد و ثنا بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ دعا کر لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ عمل یہ ہوتا تھا کہ اس دعا کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے. اب یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کمپلسری ہے, مائنڈ دس تھنگ, یہ کمپلسری ہے, یعنی اس کے اندر کوئی ویریشن نہیں ہے, یہ کمپلسری ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا بنیادی بیسک رکن ہے, وہ آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے, ہر رکعت میں پڑھنا ہے, جتنی رکعتیں ہیں سب میں پڑھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح ارشاد ہے
کہ اور ہمارے ویورز کے لیے صرف میں بتا دوں کہ بخاری حدیث نمبر 756 اور مسلم حدیث نمبر 878 یہ دو میں نے بتائی ہیں. ان دونوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے گویا نماز ہی نہیں پڑھی, اور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتا ہوں میں. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ جو سورہ فاتحہ ہے جو کہ کمپلسری ہے, اس کمپلسری کی امپورٹنس بتانے کے لیے ذرا سا سورہ فاتحہ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, اگر آپ کے پاس وقت آپ کو اجازت دیتا ہے تو. سر میں تو اس لیے ساتھ کروں گا, آپ بسم اللہ کیجئے. اور ایک بات میں مینشن کر دوں, سورہ فاتحہ کے اوپر ایک بہت لمبی اور ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے زبیر صاحب کی. دو ہے ہماری, ایک سورہ فاتحہ کا پورا ترجمہ بہت محبت سے کیا ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھنے کے بعد اثر. یہ دو ویڈیوز faisalqureshi.tv/روح اسلام پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو زبیر صاحب کی میری کو 5-7 سال پرانی ویڈیوز ہیں, بہت بہترین زبیر صاحب نے کہا وہ سمجھایا ہوا, وہ دیکھ لیجئے زبیر صاحب. لیکن اس ویڈیو کی کمپلیشن کے لیے مختصراً یہاں بھی سمجھا دیجئے. جی میں مختصراً نہیں بتا رہا ہوں, مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ جب اب آپ سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ خود بھی پڑھی نماز میں, صحابہ کو بھی تلقین فرمائی نماز میں پڑھنے کے لیے, بلکہ نہ صرف تلقین فرمائی, آپ نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اب سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک مسلم کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے 878, حدیث نمبر 878 ہے مسلم کی. وہ اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے, اور اس میں بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ پا لیتا ہے. چنانچہ جب وہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی, اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی, اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی, اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے اور میرے درمیان ہے, اور بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ پا لے گا. پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ ہے جو میرے بندے کے لیے ہے, اور بندے نے جو کچھ مانگا میں نے اسے بخش دیا ہے. یہ ہے سورہ فاتحہ. یعنی جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ہر جملے پر اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی, دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی, دیکھو میرے بندے نے مجھ سے یہ مانگا میں نے اسے بخش دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ پورا جواب دے رہا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کا. اور سورہ فاتحہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بھی کہا کرتے تھے. جیسے ہی ولد ضالین کہتے تھے اس کے بعد آپ آمین بھی کہتے تھے, اور آپ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے ہم آہنگ ہو جائے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ہے سورہ فاتحہ کا جو بیسک میں نے آپ کو سمری بیان کر دی. جی بتائیں. سورہ فاتحہ کا جب میں نے آپ نے شو کیا تھا, میرے خیال سے 2013 2012 13 14 کی بات ہے. جی اس کے بعد میری زندگی پہ بڑا اثر پڑا تھا اس کے بعد. اور بھی آپ نے جو بات کی اس سے پھر میری ایک بات سمجھ میں, ہم جو روانی میں اگر ہر ایک آیت کے بعد حدیث مبارک یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے, تو اس کو ٹھہر کے پڑھنا, ہر آیت کو سمجھ کے ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنے میں کتنا مزہ ہوگا. کیوں زبیر صاحب؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ادا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل کے ساتھ ہر حرف کو الگ الگ واضح پڑھتے تھے, اور جب ایک آیت مکمل ہوتی تھی تو تھوڑا سا پوز دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی. ایک دم سے ایک ہی روانی میں جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس جلدی بس نمٹا لو نماز, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح نماز نہیں پڑھی. نماز میں ہمیشہ وہ آیت کو اس طرح پوز دے کے پڑھتے تھے کہ گویا کہیں سے کوئی رپلائی آ رہا ہے, ایسا فیل ہوتا تھا. تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ سورہ فاتحہ تو ہو گئی کمپلیٹ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز جو کہ کمپلسری کی اور تمام مسلمانوں کے لیے کمپلسری کی, لیکن اگین اس میں اب ویرائٹی چھوڑ دی. ہے کمپلسری مگر ویرائٹی ہے. کیا ویرائٹی ہے؟ ویرائٹی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کرتے تھے. اب جب میں کہتا ہوں کوئی حصہ تلاوت کرتے تو اس کا مطلب ویرائٹی مل گئی نا. جیسے میں سورہ اخلاص پڑھ لوں, آپ سورہ ناس پڑھ لیجئے, کوئی سورہ بقرہ پڑھ لے, کوئی سورہ یوسف کی کچھ آیات پڑھ لے, کوئی سورہ آل عمران پڑھ لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کہ اب جو پڑھنا ہے تمہیں قرآن کا کوئی حصہ پڑھنا ہے. قرآن کا, یہ بار بار میں بتا رہا ہوں, یہ اپنی لینگویج کا نہیں, اپنے الفاظ نہیں, قرآن کے الفاظ پڑھنے ہیں. مگر پورے قرآن میں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک جو مرضی حصہ پڑھنا چاہو, جتنا پڑھنا چاہو پڑھ لو. اب یہ بات بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی سورہ فاتحہ تو کمپلیٹ بتا دی, اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک جتنا چاہیں جہاں سے چاہیں آپ پڑھ لیں. اس میں کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی؟ آپ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا جو حصہ آپ پڑھتے تھے وہ کبھی کبھار طویل بھی ہوتا تھا اور کبھی کبھار حالات کے لحاظ سے بہت مختصر بھی ہوتا تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ چاہتے ہیں, ہمارے ویورز چاہتے ہوں, تو میں ساتھ ساتھ بتا دے جاؤں, یہ مسند احمد کی روایت ہے 13289, یعنی 13289. 13289 والی جو مسند احمد کی روایت ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تلاوت کو بڑا طویل کرتے تھے, کبھی بہت مختصر کرتے تھے. اور آپ خود فرماتے تھے کہ جب میں نماز اس ارادے سے شروع کرتا ہوں کہ لمبی پڑھوں گا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز اس ارادے سے شروع کرتا ہوں کہ اسے لمبی پڑھوں گا, پھر میرے پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں اگر پریشان ہوگی تو اس کی پریشانی کا سوچ کر میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. یعنی آپ سبحان دیکھیں اللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دیکھیں, امت کا خیال کیسا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں تو طویل نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن کسی بچے, یہ باجماعت نماز کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ باجماعت نماز پڑھاتے تھے تو آپ یہ سوچ کر پڑھاتے تھے کہ آج میں طویل قرات کروں گا, لیکن جب پیچھے سے کسی کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو اس کی ماں کی پریشانی کا سوچ کر میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو اتنا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. اور اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی ہے کہ ہمارے یہاں جو مساجد میں جو امام ہیں, ان امام کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے پیچھے کچھ معذور افراد ہیں, کچھ بیمار ہیں, تو ان کی صحت کا اور ان کی اس عذر کا بھی خیال رکھیں. بلکہ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے, اس کا ریفرنس مجھے ابھی نہیں مل رہا, میں ملے گا تو آپ کو شیئر کر دوں گا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے شکایت کی ایک اپنے امام کی, اپنے مسجد کے امام کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ بہت طویل قرات کرتے ہیں, بہت لمبی قرات کرتے ہیں. تو آپ نے ان امام مسجد کو بلا کر فرمایا کہ قرات کو مختصر کیا کرو اور اپنے مقتدیوں کا خیال بھی رکھا کرو. اس سے پتہ یہ چلا کہ جب آپ با جماعت نماز پڑھ رہے ہوں, اور خاص کر کے جب آپ امام ہوں, خود آپ امام ہوں, تو آپ کو تلاوت ایک متوازن اس میں کرنی چاہیے, نہ بہت طویل کرنی چاہیے نہ بہت مختصر, متوازن کرنی چاہیے اپنے مقتدی کا خیال رکھتے ہوئے. لیکن جب آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں, الگ سے پڑھ رہے ہیں, تو انفرادی نماز آپ کے اپنے ذوق, آپ کے اپنی جو طبیعت ہے, آپ کی اپنی جو شادمانی والی کیفیت ہے, اس کے حساب سے آپ جیسے چاہیں پڑھ لیں. مثال کے طور پر اگر آپ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, آپ کی طبیعت میں شاد موجود ہے, سکون موجود ہے, آپ کا جی بھی چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہنے کا, تو آپ بہت لمبی قرات کر لیجئے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت مصروف ہوں, میں اس وقت پوری طرح یکسو نہیں ہوں, تو آپ مختصر قرات بھی کر لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آپشن آپ کے سامنے رکھے. کبھی وہ قرات لمبی بھی کرتے تھے, کبھی چھوٹی بھی کرتے تھے, لیکن قرآن کا ہی کوئی حصہ آپ پڑھتے تھے. یہ بات اگر کلیئر ہے تو پھر آگے بڑھوں میں. بالکل. لیکن چند سوال. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ مختصر سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک کچھ بھی پڑھ, لیکن کم از کم کتنی آیات, اس کا کچھ ہے یا میں ایک آیت پڑھ لوں؟ اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی وضاحت بیان نہیں کی, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں کو جب جمع کرتے ہیں
تو ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کر کے ایک فارمولا بنایا. سمجھ لیں, یہ بات میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اسکالر نے ایک ہماری آسانی کے لیے ایک فارمولا دے دیا کہ کم از کم 3 آیات تو ضرور پڑھیں آپ, جس میں کہ سورہ کوثر سب سے مختصر ہے. تو وہ ہمارے اسکالرز نے کہا کہ کم از کم 3 آیات پڑھیں. لیکن چونکہ یہ ہمارے اسکالرز نے کہا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, لہٰذا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے, آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے صرف ایک آیت ہے, 3 آیتیں نہیں ہیں, وہ ایک آیت. آیت الکرسی کی جو لینتھ ہے وہ آیت الکرسی کی لینتھ سورہ کوثر کی لینتھ سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے ہمارے بعض اسکالر کا یہ خیال ہے کہ آیت الکرسی کی ایک آیت بھی اگر پڑھ لی جائے تب بھی وہ کافی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اتنی لینتھ کی قرآن پڑھا جائے جتنی لینتھ کی سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر کی لینتھ سے کم لینتھ تک قرآن نہ پڑھا جائے. یہ میری اب انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ اس طرح سے مختصر بھی تلاوت کی, طویل بھی کی, لیکن آپ نے کوئی سائز نہیں بتایا. تو اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ کوثر کی جو لینتھ ہے اس سے کم از کم لینتھ زیادہ ہو یا کم از کم اتنی ہو. جی اچھا, دوسرا سوال یہ کہ آپ نے فرمایا کہ لمبی قرأت اگر دل کر رہا ہے تو کی جائے. اب اگر کسی کو لمبی قرآن کی آیات نہیں یاد تو کیا وہ قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, یا ہیڈ فون لگا کے قرآن سن سکتا ہے اس قرأت کی جگہ؟ شاید مجھے سوال کرتے بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ بھائی سننا ہے تو بعد میں سن لینا یار, وہ نماز میں سننے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ کہ اگر میں کیونکہ سوچتا کوئی سوال کہ تو میں چاہتا ہوں اس کا جواب ہاتھ کے ہاتھ ہو جائے. اچھا, اس میں جو ہے نا, اس میں چونکہ ہمارے اسکالرز کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں پھر اپنے ناظرین کے سمجھ کے لیے, کیونکہ ناظرین کو جب بات بتائی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ جو بات بتانے والا ہے وہ شریعت بتا رہا ہے یا اپنا اجتہاد بتا رہا ہے. یہ ذرا غور سے سن لیں. شریعت وہ چیز ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو بتائی ہے, یا قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بتائی ہے, وہ ہے شریعت. اب جو چیزیں آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بتاتے ہیں وہ بہرحال شریعت کا حکم نہیں ہو جاتا, وہ آپ کی ایک اجتہادی رائے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تو یہ اس طرح سے ہیڈ فون اور اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھیں, نمبر 1. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح سے جو مصحف ہے کتاب کی شکل میں, وہ بھی کوئی کسی کے پاس جھلی ہوتی تھی, کہیں پہ کوئی ہڈی پہ لکھا ہوتا تھا, تو وہ کوئی پراپر بک کی فارم میں ہوتا نہیں تھا کہ صحابہ اس طرح سے پڑھتے ہوں. اور تیسری بات, صحابہ کرام کا چونکہ وہ اہل عرب تھے, ان کو عام طور پر آیات یاد ہو جاتی تھی, تو ان کو اس طرح سے ہے نہیں. تو اب جب آج کے دور میں ہم اس مسئلے کو سمجھیں گے تو پہلے اپنے ناظرین کو میں بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے, اس سوال کا جواب جو شخص بھی دے گا وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دے گا. ٹھیک ہے, اسے کوئی آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور آپ اسے لازمی مانیں یا آپ اسے لازمی نہ مانیں. یہ ایک رائے ہے. آپ کو اگر اس رائے سے اختلاف ہے تو آپ اس رائے سے آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں, آپ اس رائے کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو آپ پر عمل بھی کر سکتے ہیں. تو اب کیا ہے, تو اب ہمارے اسکالرز اس بارے میں یہ رائے دیتے ہیں, مختلف جو اسکالرز ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ نہیں, نماز میں آپ ہاتھ میں قرآن مجید لے کر یا اس طرح سے کانوں میں لگا کر نہیں سن سکتے. آپ کو جتنا قرآن یاد ہے اتنا ہی پڑھ لیجئے, اتنی ہی کفایت کر جائے گا. اس سے زیادہ اگر نہیں یاد ہے تو مت پڑھیے. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ نماز میں قرآن پڑھیں اور طویل پڑھیں اور آپ کو طویل قرآن یاد نہیں ہے, تو دوسری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن مجید کو سن بھی سکتے ہیں. یہ دوسری رائے ہے, میں پھر بتا رہا ہوں رائے ہے, شریعت کا حکم نہیں ہے. تیسری ایک رائے یہ ہے, ہمارے تیسرے کچھ اسکالرز ہیں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ آپ اگر ایسا کرنا چاہتے ہیں, قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا چاہتے ہیں, تو جو نوافل نمازیں ہیں اس میں ایسا کر لیجئے. جو فرائض نمازیں ہیں اس میں قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر یا سن کر نہ پڑھیں, اس میں جتنا آپ کو قرآن آتا ہے اتنا ہی پڑھیں, اور کم از کم فرائض کو اسی طرح سے پورا کریں جس طرح صحابہ کرام نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہاں, نوافل کے اندر اگر آپ کی طبیعت بڑی مائل ہو رہی ہے, کبھی کبھار انسان کا بڑا جی چاہتا ہے کہ وہ لمبی نماز پڑھے, کبھی جی چاہتا ہے رات کو اٹھ کر بھی, تو وہ نوافل نماز میں ہمارے اسکالرز کا کہنا ہے کہ اگر آپ طویل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ میں لے کر پڑھ لیں. یہ تینوں آرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ان میں سے جو جس رائے کو ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ اس کا اپنا اختیار ہے.
ٹھیک ہے, آگے چلوں اب میں. جی کچھ لوگ پوچھیں کہ ہم سوال کر سکتے ہیں. بالکل سوال آپ سوال کر دیجئے, انشاءاللہ وقت ملا اختتام پہ ان سوالوں کو, اگر کسی کا جواب پہلے نہ ہو گیا ہوا تو ہم کوشش کر کے انشاءاللہ جواب دے دیں گے. میں ابھی ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہا, جس نے جو سوال کرنا ہے کامنٹس میں کرتے جائیں, میں انشاءاللہ اس کو اینڈ میں دیکھوں گا. جی زبیر صاحب پلیز. اچھا جی, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ اہل زبان تھے اور وہ اس زبان سے واقف تھے, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس زبان سے آشنا نہیں ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات, اب میں ان روایات کا اگر آپ کہیں گے تو حوالہ دے دوں گا, اگر نہیں ہے ٹائم تو میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف آپ روایت کے نمبر بولتے جائیے, پھر جس کو تحقیق کرنی ہوگی وہ نکال دے گا خود ہی. آپ بس بولتے جائیے یہ, تاکہ ریفرنس میں آ جائے, ریکارڈ پہ آ جائے. میں بالکل بتا دیتا ہوں. آپ ابو داؤد 1466, اس کے علاوہ ابو داؤد 1468, ابو داؤد 1469, ابن ماجہ 1337, مسلم 1814, بخاری 1067, بخاری 1074, ابو داؤد 871 اور ابو داؤد 936. یہ مختلف روایات کا میں نے ریکارڈ پر یہ بتا دیا ہے. آپ ان ساری روایتوں کو جمع کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے, ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی آواز اور غنا کے ساتھ پڑھتے تھے, یعنی آپ جتنا بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکیں قرآن مجید کی آیات کو اتنا بہتر کیجئے. اور روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن مجید سمجھ رہے ہوتے تھے تو جہاں تسبیح کا حکم ہوتا تھا وہاں آپ تسبیح بھی بیان کرتے تھے. جہاں کوئی سجدے کی آیت آتی تھی تو آپ یعنی کہ ایک دم سے سجدے میں گر جایا کرتے تھے اللہ کے حضور. قیام میں حالانکہ ہوتے تھے لیکن اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے تھے, سجدے کی آیات سنتے تھے تو سجدے میں گر جاتے تھے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت مانگا کرتے تھے. جہاں پر عذاب کا ذکر آتا تھا تو اللہ کے حضور عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. جہاں پر کوئی دعا آ رہی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بعد آمین کہا کرتے تھے. یعنی یہ قرآن مجید کی آیتوں کے بیچ بیچ میں آپ کبھی اللہ سے کوئی دعا مانگ لیتے تھے, کوئی رحمت مانگ لیتے تھے, کبھی عذاب سے پناہ مانگ لیتے تھے, کبھی آمین بول دیتے تھے, کیونکہ آپ ان آیات کو سمجھ رہے ہوتے تھے. ہم چونکہ سمجھ نہیں رہے ہوتے تو ہم ظاہر ہے کہ بس ایک قرآن کو پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کر وہ ختم کر دیتے ہیں قرآن مجید. لیکن چونکہ اب ہم نماز کے بارے میں بات کر ہی رہے تھے تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو ایڈ کر دیا جائے اور بتا دیا جائے. نہیں, آپ نے بہت اہم بات کی. تو بات یہ ہے کہ حالانکہ یہ قرآن کی قرأت ہو رہی ہے لیکن اس میں بھی دراصل بات چیت ہو رہی ہے. اگر کوئی آیت آپ نے پڑھی کہ مثال کے طور پہ آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کا, تو اس کے بعد اللہ کو رک کے کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے دعا مانگی, آمین, میری یہ دعا سن دے, اور پھر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ روایات ساری اٹھا کر جو میں نے ابھی ریفرنس کوٹ کی آپ ساری نکال کر دیکھ لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یعنی رسپانس بھی کیا کرتے تھے قرآن کی آیتوں کا اکارڈنگ ٹو دیئر انڈرسٹینڈنگ. جو بھی انڈرسٹینڈنگ اس میں ہوتی تھی یا جو بھی اس کی میننگ ہوتی تھی اس کے لحاظ سے آپ اس کو رسپونڈ کرتے تھے. اس کے بعد آتے ہیں ہم یہ قیام ہو گیا. اس کے اندر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آنے کے بعد آپ یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے دعا کی, دعا کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ, سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے قرآن کی تلاوت کی جو طویل یا شارٹ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ رکوع میں جاتے تھے, اللہ اکبر کہتے تھے اور رکوع میں جاتے تھے. میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ اللہ اکبر کہنا تو کمپلسری اذکار میں سے, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے. اچھا, رکوع میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹلی قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے. ریممبر, قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے اسٹرکٹلی. اور یہ میں حدیث کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ہے مسلم 1076, مسلم 1076. آپ نے بتا دیا کہ قرآن کی تلاوت رکوع میں مت کرو. ٹھیک ہے, اچھا جی. اور رکوع میں اب کیا کرنا ہے؟ رکوع میں آپ اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرتے تھے, حمد بیان کرتے تھے, مختلف دعائیں بھی کرتے تھے. دعائیں میں کہہ رہا ہوں مختلف دعائیں بھی کرتے تھے. جیسے ہم لوگ عام طور پر سبحان ربی العظیم کہتے ہیں. یہ ایک وہی والی بات ہے کہ ایک شارٹ ہمیں ایک ذکر بتایا گیا ہے, اپنے بچپن میں سکھا دیا گیا, ہمارے والدین نے, ہمارے اساتذہ نے ہمیں سکھا دیا کہ رکوع میں جب آپ جائیں تو سبحان ربی العظیم کہہ لیں. یہ شارٹ ایک ذکر ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی ذکر نہیں فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
رکوع میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بھی بیان کی, اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کی, اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی ہیں رکوع میں جا کر. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کے بھی ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں. مثال کے طور پر مسلم 1074, مسلم 1091, بخاری 794, نسائی 1052. یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے. کبھی کبھار جو ہے نا یہ سبحان ربی العظیم کے علاوہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ الفاظ بھی بیان کرتے تھے. کبھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ بھی بیان کرتے تھے. کبھی اللہم لکا رکعت وبک آمنت ولک اسلمت یہ ایک طویل دعا ہے وہ بھی بیان کرتے تھے. تو یہ ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں کرتے تھے. کبھی کبھار سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت یہ بھی بیان کرتے تھے. تو صرف سبحان ربی العظیم ہی نہیں ہے, بہت ساری ہیں, لیکن چونکہ قرآن کی تلاوت سے آپ نے منع فرمایا ہے تو اب میں اپنے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ آپ دعائیں تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ دعائیں جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ نبی نے قرآن کی تلاوت سے منع فرمایا ہے. تو اگر آپ ربنا آتنا فی الدنیا جو رکوع میں اگر آپ کرتے ہیں تو ہے تو وہ دعا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہ کرو, تو اس لیے وہ دعائیں نہ کریں تو بہتر ہے جو قرآن والی دعائیں. آپ اپنی دعائیں کر لیجئے, آپ جس طرح مانگنا چاہیں مانگ لیجئے. آپ کو نبی کی یہ دعائیں یاد ہیں تو یہ دعائیں کر لیجئے, آپ کو اپنے الفاظ میں دعائیں آتی ہیں تو وہ دعائیں کر لیجئے. اور آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے سکھائے ہوئے طریقے پر ہی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو سبحان ربی العظیم ہی پڑھ لیجئے 3 دفعہ, کیونکہ یہ ایک ذکر ہے جو رکوع میں کیا جائے گا. اس کے بعد آپ کھڑے ہوں گے قوما کے لیے. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہم قوما کہتے ہیں. جب ہم قوما میں کھڑے ہوتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ, یہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا, یہ کمپلسری اذکار میں سے ہے, یعنی آپ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے نہیں ہوں گے, سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوں گے. اور اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو جو امام ہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا, اور جو اس کے پیچھے مقتدی ہیں وہ ربنا لک الحمد کہیں گے. اچھا, کبھی کبھار خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہہ دیتے تھے اور ربنا ولک الحمد بھی کہہ دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پر ایک چیز رکتا ہوں اور ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں ایک صحابی کے بارے میں. ان صحابی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہو, تو اس کے سمع اللہ لمن حمدہ کوئی کہتا ہے تو اس کے جواب میں ربنا ولک الحمد کہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس کا جواب دو ربنا ولک الحمد. امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدیوں کو جواب دینے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر فرمایا کہ تمہارا ربنا ولک الحمد فرشتوں کی آواز سے ہم آہنگ ہو جائے گا تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہاں فرمایا یہ. تو اب کیا ہوا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو سارے صحابہ نے کہا ربنا ولک الحمد, مگر ایک صحابی تھے انہوں نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی, یعنی آپ نے الفاظ بڑھا دیے. ربنا ولک الحمد کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب یہ ہم تیرے ہی لیے ہے. ربنا ولک الحمد کا مطلب ہے اے ہمارے رب یہ ہم تیرے لیے ہے, لیکن ان صحابی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کیا تھا, اے ہمارے رب یہ ہم تیرے ہی لیے ہے, بہت زیادہ پاکیزہ اور بڑی اور بابرکت ہم. یہ انہوں نے الفاظ ایڈ کر دیے. تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون تھا جس نے یہ والے الفاظ استعمال کیے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں نے کہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ تمہارے ان الفاظ کو لینے کے لیے وہ لپک رہے تھے, حاصل کرنے کے لیے لپک رہے تھے تمہارے ان الفاظ کو لینے کے لیے. یعنی وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا اچھا وہ لگا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی کہ یہ تم نے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے بیان کیے ہیں وہ بہت زبردست الفاظ ہیں, فرشتوں نے اس کی تحسین کی ہے, یہ آپ نے بتایا. تو اس سے اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ رکوع میں جو ہم الفاظ بیان کرتے ہیں یا جو ہم قوما میں الفاظ بیان کرتے ہیں, یہ الفاظ آپ اپنی مرضی سے
اس کے اندر اللہ کی حمد بیان کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ الفاظ ہوں. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. اوکے اس ٹھیک کے ہے, بعد یہ بہت تو ہو گیا, بہت عمدہ. یہ تو قوما ہو گیا. قوما کے بعد اب آپ جاتے ہیں سجدے میں. اگین سجدے میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن سے منع فرمایا ہے. سجدے میں تلاوت قرآن سے منع فرما دیا. تو اب میں پھر اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ وہ تمام دعائیں جو قرآن میں مذکور ہیں, چاہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا ہو, چاہے ربنا ظلمنا انفسنا ہو, چاہے ربنا لا تزغ قلوبنا ہو, کوئی بھی ہو, چونکہ وہ قرآن ہے اور بے شک وہ دعائیں ہیں, لیکن قرآن کی تلاوت سے آپ نے منع فرما دیا ہے, تو احتیاط یہ ہے کہ سجدے میں وہ والی دعائیں نہ کی جائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. پھر آپ نے سجدے میں یہ بتایا, 139 میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ سوری 139 نہیں, مسلم کی یہ ہے 1083. مسلم 1083 میں آپ نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے, اس لیے اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. یہ ہے یہ جو میں نے ابھی مسلم کی روایت بیان کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو. لیکن چونکہ آپ نے کہہ دیا کہ قرآن کی تلاوت نہ کیا کرو, تو اس لیے اچھا ہاں آپ نے یہ بتا دیا ہے. یہ دیکھیں, یہ بالکل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو آپ نے سامنے لگا دی ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی ہے. لیکن اب وہی والی بات کہ اگر ہمیں شارٹ فارم میں ہمیں چونکہ بچپن میں سکھایا گیا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیں, سبحان ربی الاعلیٰ بھی اللہ کی حمد بیان کرنے کا طریقہ ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب اور تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں. تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, ہم یہ 3 دفعہ بیان کرتے ہیں, یہ سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر سجدے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں, جو دعائیں کر سکتے ہیں کریں, اللہ کی حمد بیان کریں, اپنی لینگویج میں دعائیں کریں, جیسے کر سکتے ہیں کریں, مگر قرآن مجید کی آیات کو تلاوت نہ کریں. اب آپ اس میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پوچھ لیجیے. میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا نا کہ اس میں جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں. میرا جو حاصل ہے وہ یہ کہ یہ جو آپ نے حدیث سامنے رکھی, اس حدیث کے بعد تو یہ طے ہوا. سر آپ یہ سوچئے نا کہ میں نے اپوائنٹمنٹ لی ہو چیف جسٹس کے پاس اپنا کیس بیان کرنے کے لیے, بڑی مشکل تگ و دو کے بعد میں وہاں پہنچوں اور میں جلدی میں اپنی بات کہہ کے بھاگ جاؤں, کبھی نہیں ہوگا. وہاں تو میں رو کے گا کے پتہ نہیں کیا کر کے اپنا مدعا بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے اور یہ حدیث کہتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب میں اللہ کے قریب ترین ہو گیا. یہاں آ کے جلدی میں نکلنا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا نا. یہ تو اصلی وقت ہے جہاں پہ اصل بات چیت تو شروع ہوئی نا آپ کی. تو سارا وقت میری سمجھ میں یہ ہے کہ جب آپ اس حدیث کی روح میں آگے کے قریب ترین ہو گئے, اب بات چیت کرو نا, اب مانگو کیا مانگتے ہو. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ, لیکن اس میں فیصل بھائی آپ ایک بات کا ذرا خیال رکھیں, ہمارے ناظرین بھی, کہ اگر وہ امام ہیں اور وہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ سجدے بھی طویل نہ کریں, مختصر کریں, رکوع بھی طویل نہ کریں, قیام بھی. لیکن اپنی انفرادی نماز اگر وہ کر رہے ہیں ادا, تو اس میں بے شک طویل سجدے کریں, اس میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں, دعائیں کریں. لیکن باجماعت نماز میں اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ جو آپ کے پیچھے مقتدی ہیں آپ ان کا بھی لحاظ رکھیں. بس میں یہ چاہوں گا. نہیں یقین باجماعت نماز کے تو آداب ہی مختلف ہوگا نا اس میں تو, کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے پاس چاہے آپ کی اہلیاں ہوں, بچے ہوں, 4 لوگ ہوں, چاہے 400 لوگ ہوں. بات یہ کہ آپ نے ان کے معاملات کو بھی لے کے چلنا ہے. لیکن جب آپ انفرادی یا نفلی نمازوں میں ہوں, اور پھر یہ جو سجدہ ہے یہ تو وہ وقت آ گیا کہ اب دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ترین ہو گئے آپ, تو اب بات کرو نا کیا کرتے ہو. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت طویل دعائیں اس میں کیا کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی حدیث کے اندر موجود ہیں. آپ چاہیں گے تو میں حدیث کی وہ دعائیں بھی آپ کو, اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہ بتا دیتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے. وہ نمبر بول دیجئے تاکہ ریفرنس پہ آ جاؤں. جی میں نمبر آپ کو بالکل بتا دیتا ہوں. ایک منٹ. یہ نمبر ہیں اس کے
अबू दाऊद 871, अबू दाऊद 874, मुस्लिम 1091, अबू दाऊद 877, मुस्लिम 1084। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ दुआएं हैं, उनका जिक्र है जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में किया करते थे। इसके अलावा भी मैं कुछ और भी आपको बता देता हूँ, एक मिनट जी। मुस्लिम 1812, मुस्लिम 1089, निसाई 1125, मुस्लिम 1090, मुस्लिम 1794। ये अब देखें, आपने उनमें से उन चंद रेफरेंसेस में से ये एक रेफरेंस निकाला तो अल्लाह, देखें अल्लाह के नबी सजदे में कहा करते थे, ए अल्लाह मेरे सारे गुनाह बख्श दे, छोटे भी, बड़े भी, पहले वाले भी, पिछले वाले भी, खुले हुए भी और छुपे हुए भी। अब देखें, ये मैं अभी बार बार बता रहा हूं कि ये अहले अरब हैं, ये अहले जुबान हैं, ये अपनी जुबान में दुआएं मांग रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अल्फाज इस्तेमाल करें, इसका मतलब मैं उर्दू में मांग सकता हूं, मैं अल्लाह से दुआएं कर सकता हूं, अल्लाह से गिड़गिड़ा सकता हूं। यही तो असल नमाज है। इसी का तो लुत्फ है कि नमाज में आप अपने रब से बातें कर रहे होते हैं, अपने रब से मांग रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ अहादीस बता बेशक जी। अब आप जब आप सजदा कर लेते हैं, तो जब सजदे से उठते हैं, अल्लाह अकबर कहकर सजदे से उठेंगे, तो दो सजदों के दरमियान जो आप बैठते हैं उसे जलसा कहते हैं। तो जलसे के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसे में आम तौर पर इतना बैठते थे कि आप उसमें जो है रब्बिग फिरली बार बार कहते थे। रब्बिग फिरली का मतलब, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा दे। अब आप देखें, रब्बिग फिरली भी कुरान के अल्फाज नहीं है, यानी वो उनके अपने अरबी जुबान के अल्फाज हैं, अपनी जुबान के अल्फाज हैं। अपनी जुबान के अल्फाज में बार बार जो जोर देकर कह रहा हूँ वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी जुबान में मगफिरत तलब करें। इसी तरह कभी आप रब्बिग फिरली कहते थे, कभी कहते थे अल्लाहुम्मा अगफिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरजुकनी। कभी ये पूरी दुआ करते थे कि अल्लाह तू मुझे माफ भी कर दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफियत दे, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क अता फरमा। ये सब कुछ जलसे में कह रहे हैं आप। जलसे में बस ये मुख्तसर ही दुआएं करते थे और फिर आप दूसरे सजदे में चले जाते थे। और दूसरे सजदे में बिल्कुल हेलो आप फैसल साहब जी मेरे मैं हूं, साथ हैं? जी मैं हूं। अच्छा ठीक है। तो जलसे में मुख्तसर सी दुआ करने के बाद आप फिर दूसरे सजदे में चले जाते थे और दूसरा सजदा पहले सजदे की तरह बिल्कुल उसी तरह दुआएं होती थी। उसके बाद आप उस दूसरे सजदे से उठते थे तो वो पूरी दूसरी रकत मुकम्मल करते थे। दूसरी रकत के दूसरे सजदे के बाद जब आप बैठते थे तो वो कहलाता है कायदा, जिसमें आप या तो 2 रकतों के बाद बैठते हैं या सलाम फेरने के लिए बैठते हैं, वो कायदा कहलाता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि सैयदना अब्दुल्ला बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कायदा है ना, कायदे में जो बैठते हैं, ये असल में पूरा का पूरा मैं बता रहा हूं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये असल में तुम्हारी दुआएं। अब इसमें तुम सारी दुआएं कायदे में बैठकर मांगो, लेकिन दुआ मांगने के कुछ आपने आदाब सिखा दिए। कायदे में बैठकर दुआ मांगने के कुछ आदाब सिखा दिए। वो आदाब मैं आपको बता देता हूँ कि असल में कुरान मजीद की एक आयत नाजिल हुई थी। आप वो जानते हैं, हमारे नाजरीन भी जानते होंगे। सूरह आज़ाब की एक आयत है और उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि नबी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर रहमत भेजते हैं, दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी अपने पैगंबर पर रहमत भेजो, सलाम भेजो ज्यादा से ज्यादा। ये सूरह आज़ाब में बयान हुआ है। तो चूंकि अल्लाह का हुक्म था कि अपने पैगंबर पर रहमत भेजो, तो एक हदीस का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। उस रेफरेंस को आप हमारे नाजरीन देख सकते हैं। वो रेफरेंस नंबर है, मुस्लिम की रिवायत है 907 में एक मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो फरमाते हैं कि हम साद बिन इबादा के यहाँ बैठे हुए थे, यानी हम किसी मजलिस में बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ लाए और
تشریف لائے تو بشیر بن سعد نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر رحمت بھیجنے کا حکم دیا ہے، آپ بتائیے کہ ہم آپ پر کس طرح رحمت بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پہلے آپ خاموش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ اب یہاں پھر تھوڑی دیر کے لیے میں رکتا ہوں اور ایک بات اپنے ناظرین کو بتا دوں، یہ وہ چیز ہے جسے ہم درود کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کی تلقین فرمائی کہ جب تم قاعدے میں بیٹھو تو مجھ پر درود اس طرح بھیجا کرو، لیکن یہ جو الفاظ میں نے بیان کیے ہیں حدیث میں اس طرح سے اور اس سے ملتے جلتے بہت سارے الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ درود کے صرف یہی الفاظ نہیں ہیں، درود کے بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن یہ پتا چل گیا بہرحال کہ درود آپ پڑھیں گے، قاعدے میں درود ضرور پڑھیں گے آپ، لیکن الفاظ کچھ تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ مختلف کتابوں میں آپ کو مختلف مل جائیں گے۔ عام طور پر جو درود ہم پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیم کہلاتے ہیں۔ آپ کو وہی درود یاد ہے تو آپ وہی درود پڑھ لیا کریں۔ یہ ہے قاعدے کی ایک بات۔ اچھا، اس درود سے پہلے میں ایک اور بتانا بھول گیا، وہ والی روایت بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ حدیث نمبر جو ہے ایک منٹ میں یہ بتا دوں آپ کو، حدیث نمبر ہے بخاری 835۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں بتا دوں کہ جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہوتے تو اس طرح کہتے تھے اللہ کے بندوں کی طرف اللہ پر سلامتی ہو۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا فیصل بھائی، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور میں ناظرین کو بھی کہوں گا کہ ذرا غور سے اس کو سن لیں۔ عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہوتے تھے تو ہم اس طرح کہتے تھے، میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں، ہم اس طرح کہتے تھے کہ اللہ کے بندوں کی جانب سے اللہ پر سلامتی ہو اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں پر سلامتی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہماری بات سنی تو آپ نے فرمایا یہ نہ کہا کرو کہ اللہ پر سلامتی ہو، کیونکہ اللہ تو سراسر سلامتی ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہا کرو کہ اللہ پر سلامتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سراپا سلامتی ہے، بلکہ یہ کہا کرو کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یعنی اگر اس کا ترجمہ میں کروں تو اس کا ترجمہ ہے کہ تمام نیاز، دعائیں اور پاکیزہ اعمال سب اللہ ہی کے لیے ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو غور کریں، التحیات جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ کتنی بڑی دعا ہے۔ التحیات اتنی بڑی دعا ہے کہ اس میں ہم پیغمبر پر بھی سلامتی بھیج رہے ہیں، ہم پیغمبر پر برکتیں بھی بھیج رہے ہیں، ہم اپنے اوپر بھی سلامتی مانگ رہے ہیں، اور ہم تمام نیک بندوں، جتنے بھی نیک بندے اس دنیا میں، سب پر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز منع فرمائی کہ وہ صحابہ اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ پر بھی سلامتی ہو، تو نبی نے فرمایا کہ یہ مت کہا کرو اللہ پر سلامتی ہو، کیونکہ اللہ تو سراپا سلامتی ہے۔ تو یہ ہے وہ التحیات، یعنی قاعدے میں اب جب آپ بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد درود پڑھتے ہیں۔ التحیات اور درود پڑھنے کے بعد عام طور پر ہم ایک دعا پڑھتے ہیں جو عام طور پر یہاں میں ایک چیز ایڈ کر دوں، جو درود، اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، درود ابراہیمی کے اوپر بھی ایک شو کیا ہوا ہے زبیر صاحب نے میرے ساتھ کئی برس پہلے، وہ بھی faisalqureshi.tv/روح اسلام میں آپ کو مل جائے گا۔ بڑی تسلی سے آپ نے سمجھایا ہوا ہے اس درود کا پورا مطلب اور اس کے پیچھے جو واقعات ہیں وہ بھی ہیں، تو دیکھنا چاہتا ہوں وہاں جا کے دیکھ لیجیے۔ جی زبیر صاحب کنٹینیو کیجیے۔ جی، اب میں نے کہا کہ التحیات ہو گیا، التحیات کے بعد درود ہو گیا۔ درود کے بعد عام طور پر ہمارے جو ناظرین ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ایک مختصر سی دعا کر لیتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ والی جو دعا ہے، جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، آپ وہ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن
اگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قرآن کی دعائیں بھی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بھی دعائیں کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویرائٹی آف دعائیں کی ہیں جس میں امت پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جیسی چاہے وہاں پہ دعا کرے, درود کے بعد جیسی چاہیں, جو چاہیں اپنے الفاظ میں بیان کر لیں, اپنی لینگویج میں کر لیں, قرآن کی آیتوں سے کر لیں, جیسے چاہیں کر لیں. اور اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں کی ہیں ان کی صرف ریفرنس کے لیے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ایک ہے مسلم 1324, اس کے علاوہ بخاری 834, مسلم 6895, نسائی 1306. اس کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا دعائیں کی ہیں, بڑی طویل طویل دعائیں کی ہیں. بعض دعائیں اتنی طویل ہیں جن کا ترجمہ صرف میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ساری کی ساری حاجتیں اس میں اللہ کے سامنے رکھی ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ ایک آپ نے دعا کی. آپ فیصل بھائی اگر پاسبل ہو آپ کے لیے تو آپ نسائی اگر نکال سکیں 1306, نسائی آپ نکال سکتے ہیں 1306؟ ابھی ٹرائی کرتا ہوں, گوگل زندہ باد. اگر آپ نسائی نکال سکیں تو یہ ایک بڑی طویل دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے قاعدے میں پڑھا کرتے تھے. مل گئی, ایک لمحہ دیجیے میں لا رہا ہوں. نسائی اگر نہیں مل رہی تو آپ مسند احمد نکال سکتے ہیں, مسند احمد نکال سکتے ہیں تو وہ اس کا ریفرنس دے دیتا ہوں میں. نسائی ملتے ہوئے, لیکن یہ تو کوئی, آپ مسند احمد نکال لیجئے. چلیں یہ تو کچھ 1036. جی ایک منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو. نسائی ہے 1306. جی ہلو 1306. ہاں میں 1036 چلا گیا تھا. ہاں نہیں جی 1306. جی اوکے, دکھائیں ذرا یہ کیا ہے. رائٹ, یہ ایک بڑی طویل سی دعا ہے جو ہمارے ناظرین کو شاید پراپرلی اسکرین پر نظر نہ آئے, لیکن یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قاعدے میں بھی کیا کرتے تھے. بس ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو ہٹا دیں, لیکن یہ ہے کہ میں بتانا جو چاہ رہا ہوں وہ بہت طویل دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں مختلف احادیث میں. کچھ اور بھی ریفرنسز اپنے ناظرین کے لیے میں شیئر کر دوں. مسند احمد 24613, ابو داؤد 1509, ابو داؤد 997. یہ بھی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز میں کیا کرتے تھے, قاعدے میں کیا کرتے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اتحیات اور درود پڑھنے کے بعد آپ پر, امت پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ امت اپنے اپنے لحاظ سے, اپنی اپنی حاجت کے لحاظ سے اس میں جو دعائیں کرنا چاہتی ہے وہ کرے. جب آپ دعاؤں سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر دائیں اور بائیں دونوں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے. یہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا, یہ نماز کے جو کمپلسری اذکار ہیں اس میں سے یہ ایک ذکر ہے, اور یہ نماز آپ کی مکمل ہو جاتی تھی. نماز کے بعد عام طور پر جب آپ امام ہوتے تھے تو نماز کے بعد آپ بہت مختصر جیسی نماز ختم ہوتی تھی آپ صرف اتنا فرماتے تھے, اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, بس, اور آپ کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر بہت طویل دعائیں مقتدی کے ساتھ پڑھنے کی کوئی روایت ہمیں اس طرح سے نہیں ملتی. لیکن ہاں, جب آپ انفرادی نماز پڑھتے تھے راتوں کو, بالخصوص آدھی رات کو جب اٹھتے تھے تو طویل نمازیں ہوتی تھیں اور ساری دعائیں آپ نماز کے اندر ہی مانگ لیتے تھے. تو نماز اصل میں سراپا دعا ہے. ہم پتہ ہے جو لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ایک الگ سی ریچول ہے, وہ تو آپ اٹھک بیٹھک کر لیں اور اس کے بعد آپ ہاتھ کھڑے کر کے آپ دعائیں کریں. حالانکہ نماز پوری کی پوری دعا ہے, نماز ہی دعا ہے. آپ اللہ سے مانگیں, جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں. جی یہاں پر میرا خیال میں ہمارا یہ نماز کا ٹاپک ہم نے ختم کیا. بتائیں. ہاں مطلب میں یہ کہوں گا, اگر آپ نے جب سلام پھیر لیا تو آپ تو اس کنیکشن سے باہر آ گئے, کنیکشن سے باہر آ گئے, بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ جو آپ نے حدیث دکھائی, یعنی آپ نے جب سلام پھیر لیا تو آپ نے اصل میں لاگ آف کر لیا, سائن آؤٹ کر لیا. ہاں ایگزیکٹلی. تو اور وہ جو آپ نے حدیث دکھائی اس میں واضح ہے کہ سجدہ وہ وقت ہے جب آپ نے رب کے سب سے قریب ہیں. تو جب آپ سب سے قریب پہنچیں گے تو اصل گفتگو تو وہاں ہے. ایسا ہی ہے جی, ایسا ہی ہے.
تو یہ ہے سارا نماز کے بارے میں. اب آپ بتائیے. اچھا، کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کو لینے کی ضرورت ہو، صرف ایک چیز اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ جی موسٹ آف اس ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ وی ڈیسائڈ. انہوں نے کہا کہ جی سورہ فاتحہ بھی اردو میں پڑھ لیں، یا جو چیزیں عربی کی کانٹ بی ریپلیس دا ریسٹ ان اردو. I'm clear what I am only asking. نہیں سر، آپ اگر اسینشیل پارٹس جو بچے وہ ایک سورہ فاتحہ، چند قرآنی آیات، اگر ہم یہ بھی نہ سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر تو میں ہاتھ اٹھا کے دعا گو ہی رہ سکتا ہوں. اچھا میں اس کا جی اپنا فیصل بھائی، میں فیصل بھائی آپ کو عربی میں ہی پڑھنا ہے، اور قرآن کی جو آیات آپ کو پڑھنی ہے وہ عربی میں ہی پڑھنی. اس کی وجہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے. دیکھیں اسلام جو ہے وہ ایک عالمگیر مذہب ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، کسی پاکستان کے لیے یا کسی ہندوستان کے لیے یا عرب کے لیے نہیں آیا. تو آپ کو کچھ اذکار اور قرآن کا کچھ حصہ آپ کو کامن اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جب بھی آپ کسی دوسرے کنٹری میں جائیں، وہاں کی مسجد میں جائیں، تو آپ کو اپنائیت سی محسوس ہو، اجنبیت نہ لگے. اب دیکھیں اگر فرض بہت کریں، عمدہ. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہاں سورہ فاتحہ اپنی اپنی لینگویج میں پڑھیں. اب میں مثال کے طور پہ سری لنکا میں جاؤں، مسجد میں جاؤں، اور وہاں امام صاحب اپنی زبان میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے تو میں کنیکٹ نہیں کر پاؤں گا. اس لیے ہر وہ اذکار جو کہ امام با آواز بلند کہتا ہے، جیسے اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہر وہ اذکار جو با آواز بلند کہتا ہے اور ہر وہ قرات جو با آواز بلند کرتا ہے امام، اسے کامن رکھا گیا ہے تاکہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے اندر یگانگت اور یکجہتی رہے. اور ہر وہ ذکر جو آپ آواز کم میں پست آواز میں پڑھتے ہیں وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. اصل کنکلوژن یہ بن رہا ہے. بہت عمدہ، سبحان اللہ. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، اور میں بہت بہترین بات ہے کہ وہ ایک بائنڈنگ فورس ہے. آپ اپنی زبان میں سمجھیے، اس میں دعا کیجئے، جو کرنا ہے، لیکن یہ جو قرآن کی عربی ہے یہ یقیناً آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، کوئی زبان بولنے والا شخص ہو لیکن وہ اس کو بائنڈ کرے گا. شہزاد صاحب، میں آپ کا سوال شاید سمجھ نہیں رہا. I'm not referring to سورہ فاتحہ. باقی جو ہیں وہ پڑھنے کی جو دعائیں ہیں اس کا جواب آ چکا ہے، شاید لیٹ جوائن کے. بہرحال دیکھ لیجئے. مجھے اس وقت اور تو ایسا کوئی خاص سوال نہیں ملا جس کا میں جواب دینا رہ گیا ہو. I'm only referring to the need of reciting any آیت after سورہ فاتحہ. جی بھائی، سورہ فاتحہ کے بعد چند آیات پڑھنی ہے، وہ پڑھ لیجیے عربی میں. اس کو آپ اردو میں یا اپنی زبان میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اور اس کا جواب بھی زبیر صاحب نے میرے خیال سے بھی میں نے کہا نا، ابھی وہ دے دیا. کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک یگانگت، آپ کو ایک بھائی چارگی محسوس ہوگی. آپ چاہے سری لنکا میں ہو، چاہے آپ کینیڈا میں ہو، چاہے آپ انڈونیشیا میں ہو، ملیشیا میں ہو، جہاں مرضی ہو، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، آپ کو ایک مانوسیت سی محسوس ہوگی. آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ ہے میرا قرآن جو میں پاکستان میں بھی پڑھتا ہوں. ایک انسیت نظر آئے گی آپ کو. یہ ایک تعریفی کامنٹ ہے تو اس کو ہم پڑھنے، تعریفیں تو مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں تو یہ پڑھ لیتے ہیں. سرکار خان صاحب، مجھے امید ہے کہ فائدہ ہوا، مجھے فائدہ ہوا ہے، اور جتنی بھی ہم اپنی تصحیح کے لیے چھوٹی چھوٹی کوششیں کر لیں اچھا ہوتا ہے. یہ جو شو ہے یہ تقریباً کوئی 6 سال سے پلانڈ ہے، 6-7 سال ہو گئے. زبیر صاحب نے میں نے طے کیا تھا کہ یہ شو کریں گے، پھر میں اٹھ کے لاہور آ گیا، اور وہ ہمارا تو کچھ رمضان میں اللہ کا کرنا اور کچھ کرونا وائرس نے اللہ کا کرنا کے موقع دے دیا کہ ہم سارے گھر میں قلعہ بند ہیں. تو زبیر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں. صاحب یہ بھی ایک کامنٹ ہے، سوال نہیں ہے، گو کہ ایک کامنٹ ہے، لیکن بہت خوبصورت کامنٹ ہے، تو میں چاہوں گا اس پہ نظر ڈالیں. کہ میں اللہ کے سامنے، صحیح بات ہے، یہ زبردست، بہت اچھا ہے جی. اسی موضوع سے مطلب میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ زندگی میں نے بہت میڈیا کا کام کیا، لیکن اگر کوئی کام کا کام کیا ہے تو کوئی 20-25 شوز ہیں جو میں نے زبیر صاحب کے ساتھ کیے ہیں، اور چند میری بیٹھکیں ہیں جو میں نے غامدی صاحب کے ساتھ کی ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں میں نے میڈیا پہ کوئی کام کا کام نہیں کیا. تو یہ جو بات خوشبو الطاف صاحبہ نے کہی ہے، اس کی مناسبت سے ایک میرا شو ہے جس میں زبیر صاحب کے ساتھ ہی، جس میں سوال تھا کہ دعا میں کیا عاجزی ہو یا پستگی ہو، اور یہ بڑی تسلی سے سمجھایا کہ دعا میں کیا عاجزی پستگی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ نے جو فرمایا نا کہ میں اس ہونے کے قابل نہیں، اسی موضوع پہ بات ہوئی ہوئی ہے اس شو کے اندر
کہ آپ ایسا کیوں کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے, اور آپ کے اندر یہ جستجو ہے, میری سمجھ ہے, اگر آپ میں جستجو ہے اور آپ نماز میں آپ کے آنسو نہیں رکتے, تو میری رائے یہ ہے کہ آپ کی نماز تو پھر صحیح ہو گئی ہے. اگر آپ وہاں جا کے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں لائق نہیں ہوں, تو سمجھیں میرا خیال ہے کہ کیوں زبیر صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. اچھا, اس سوال کا بھی جواب دے دیجیے, آج کے موضوع مناسبت سے لوگوں کے دل پہ اٹکی ہوئی بات. How will we handle؟ اچھا جی, اس پہ آپ نے زبیر صاحب کے اپنا یوٹیوب کا ایک چینل ہے, اس کے اوپر زبیر صاحب نے جب یہ معاملہ کرونا وائرس کا شروع ہوا تھا تو بڑی تسلی کے ساتھ سارے ریفرنسز احادیث کے دے کے سمجھایا تھا کہ اس وقت با جماعت نماز سے پرہیز کرنے میں نقصان نہیں ہے. لیکن بہرحال زبیر صاحب اس سوال کا جواب بھی دے دیجیے. اچھا, اس سوال کا جواب میں یہی کہوں گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو عید کی نماز ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑے مجمع میں پڑھی جاتی ہے, بہت بڑے میدان میں پڑھی جاتی ہے, اور عید کی نماز کی اتنی امپورٹنس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ خواتین بھی آیا کریں. کچھ خواتین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے ایام ہو تو کیا کریں, تو کہا کہ ایام ہو تو نماز میں بے شک شامل نہ ہو, لیکن اس میدان میں ضرور آیا کریں. تو اتنی اہمیت ہے عید کی نماز کی. تاہم ہمارے جو میڈیکل کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھ کر اگر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے اندر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس وبا کے بڑھنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں, اور ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر حکومت پابندی لگا دیتی ہے تو پھر عید کی نماز گھر میں پڑھ لی جائے, صرف 2 رکعت ادا کر لیے جائیں. جب سورج نکل آئے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. اس میں آپ انڈیویجول نماز پڑھیں گے, اس میں کوئی خطبے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیجئے 6 تکبیروں کے ساتھ. اور اگر تو حکومت آپ کو اجازت دیتی ہے تو ضرور نماز کے لیے آپ مسجد میں یا میدانوں میں جائیں, لیکن پھر اپنی حفاظتی چیزوں کے ساتھ, ماسک وغیرہ کے ساتھ اور ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے جائیں. اللہ کرے کہ یہ کورونا تک کا جو ہے انشاءاللہ معاملہ نمٹ جائے اور ایسا ہو جائے, لیکن ایسا نہ ہو تو اس میں شریعت کے اندر کوئی ایسی پابندی نہیں لگی کہ آپ لازمی جا کر نماز پڑھیں گے, آپ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اوکے سر, یہ ایک اگر آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. نماز میں توجہ کس طرح حاصل کی جائے, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ جو پورا ابھی ہم نے پوری جو سیریز کی ہے نا, اگر آپ اس کو غور سے اس کو سنیں اور اسی پر اگر عمل کر لیں, نماز میں پتہ ہے توجہ کیوں نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو عربی میں بول رہے ہوتے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے. جب ہم بول رہے ہوں اور سمجھ نہ رہے ہوں تو توجہ لازمی ہے کہ ہٹ جائے گی. لیکن جب آپ اپنی یہ عادت ڈالیں, ایک تو یہ کہ جو قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہے اور جو مختصر صورتیں ہیں, کم از کم ان کا ترجمہ ایٹ لیسٹ آپ سمجھنے کی کوشش کر لیں اور یاد کر لیں اگر یہ ہو سکے. اور دوسرا جو اذکار ہیں, جو اذکار میں نے بتائے جو کمپلسری نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی نے آپ کے اوپر چھوڑے ہیں, آپ اگر ان کو اپنی لینگویج میں بولتے ہیں تو آپ سے کنیکٹڈ رہیں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ توجہ ہٹ جائے, آپ کا فوکس کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوگا, آپ ہمیشہ کنیکٹڈ رہیں گے. اور تیسری ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم ایسا نہ سوچ سکو تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنسنٹریشن کو مینج کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو طریقہ کار بتایا. کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں جو کہ باتیں آ چکی ہیں, جیسے آئی تھنک حسن راشد صاحب نے, یہ شو ابھی لائیو ہے لیکن اب ہم سائن آف کر رہے ہیں کیونکہ اب نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. ہم نے نماز کی بات کی, اب نماز جی نماز کا اثر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے, تو وہ آپ بعد میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے اگر کوئی ایسے سوالات ہوں جو آپ کے ذہن میں رہ گئے ہوں, کوئی چیز ہم نے کور نہ کی ہو, تو مجھے کانٹیکٹ کر لیجئے. میری ویب سائٹ کے اوپر جا کے زبیر صاحب کا یوٹیوب کا چینل ہے, اس کا بھی لنک میں ہی کہیں ڈال دوں گا, اس کو دیکھ لیجئے. زبیر صاحب ایک بہت خوبصورت فیصل بھائی آپ کا مائک بند ہو گیا ہے, پرانی عادت. تو زبیر صاحب اپنے یوٹیوب چینل سے قصص الانبیاء کے نام سے ایک شو کر رہے ہیں جو رات کو ریلیز کرتے ہیں, سحری کے وقت میں اس کو دیکھتا ہوں, تو وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, ضرور دیکھ لیجئے. اور کوئی سوال ہو تو بھیج دیجئے, میں زبیر صاحب کو دوبارہ گزارش کر کے بیٹھ کے ان سوالوں کا جواب دے دیں گے, پھر ملاقات ہوگی. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو اس کا اجر دے, انشاءاللہ ملاقات.
آداب.